خدا اس عہد کو پورا کرتا ہے جو اس نے باغ عدن میں کیا آدم کے ساتھ، ہوا کے ساتھ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سانپ کو کہا، کیا کہا؟ اگر ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں 3 باب اور اس کی 3 باب کی 15-16 آئے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر خدا کہتا ہے شیطان سے کہ میں عورت کی نسل اور تیری نسل میں کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ہڈی کو کاٹے گا. یہ آیت یہاں پر پوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا. یہ نجات کا ٹائم ہے. یہ ڈیسیزن کسی نے نہیں لیا. جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو پیدائش سے ملاکی تک، کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی انبیاء زادے نے، کسی راست باز نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے لوگوں کو نجات دوں گا. یا خدا نے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ فلانا نبی آئے گا وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا. یہ آپ کے میرے یسوع مسیح ناصری کا کام ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور یہ نبیوں کے صحیفوں میں، کلام مقدس میں، پرانے عہد نامہ میں یہ ہمیں نبوت ملتی ہے، پیشن گوئیاں ملتی ہیں یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا کرے گا؟ نجات دے گا. یہ جو نبوت ہے، دیکھو وہ کنواری حاملہ ہوگی، تو یہ ہے یسایہ نبی نے نبوت کی. پرانے عہد نامہ میں غالباً 7 باب میں لکھا ہے کہ دیکھو وہ یہاں پہ لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور 23ویں آیت کہتی دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اب خدا کی نزدیکی دیکھیں کہ خدا آدم کے ساتھ اب کیسے رہنا چاہتا ہے، یا آدم کو اپنے پاس کیسے وہ لے کر آنا چاہتا ہے. باغ عدن میں تو خدا ہر ٹائم آدم کے ساتھ تھا، اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں آدم سے خدا باغ عدن میں باتیں کرتا تھا. باغ عدن میں ٹھنڈے وقت میں خدا اترتا تھا اور آدم کے ساتھ، ہوا کے ساتھ باتیں کرتا تھا. اور وہ باتیں یہ والی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کہار دے کہانی کسی نے، وہ کلام تھا. وہ اپنا کلام آدم کو سناتا تھا، ہوا کو سناتا تھا، اور ڈائریکٹلی یہ بات چیت ہوتی تھی. لیکن نافرمانی کے سبب سے، گناہ کے سبب سے، بدی کے سبب سے، ناپاکی کے سبب سے جو آدم ہے وہ خدا سے دور ہو گیا. اسی نافرمانی کو، اسی تاثیر کو، نافرمانی کی تاثیر کو، اسی گناہ کی تاثیر کو، اسی ناپاکی کی تاثیر کو خدا نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے لوگوں کو نجات دوں گا. اور اس نے باغ عدن میں یسوع مسیح کی پیشن گوئی کر دی، اور وہ پیشن گوئی یہ پوری ہوتی ہے. ہاللیلویہ. وہ پیشن گوئی یہ پوری ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا. کس کے؟ مقدسہ مریم کے بیٹا ہوگا. یعنی وہ کہتا ہے کنواری حاملہ ہوگی، اور وہ کنواری جو ہے وہ مقدسہ مریم ہے، ہمارے یسوع مسیح کی ماں ہے. اور اس نے کہا وہ کنواری حاملہ ہوگی، اور یہ وہاں پر پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے کہ لکھا ہے کہ وہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. جب یہ مقدسہ مریم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے سلام کہنے کے لیے کہ تجھ پر سلام جس پر فضل ہوا، وہ کہتی میں تو مرد نوں جانتی نہیں، میرے کو کوئی مرد نہیں آیا، مینوں کسی نے ہاتھ نہیں لایا، میں تے پاک ہاں، میں تے خدا دی بندی ہاں، میں تے پاک ہاں، میں تے چرچ جانی ہاں تے اکھاں نیویاں کر کے جانی ہاں، چرچ آنی تے اکھاں نیویاں کر کے آنی، میں تے پاک ہاں، میں کسی مرد نوں نہیں جانتی، میں کسی نال پیار محبت نہیں کردی. تے خدا نوں کہندا ہے کہ مبارک ہے تو جس پر فضل ہوا ہے. مریم خوف نہ کھا، خدا تیرے ساتھ ہے، خدا تجھ پر سایہ کرے گا، ڈالے گا، اور تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. یہ پیشن گوئیاں ہیں
جو مقدسہ مریم کی زندگی سے خدا اس پلان کو، اس پیشن گوئی کو وہ پورا کر رہا ہے. اور یہ 42 پشتوں کے بعد ایک ایسی کنواری خدا کو ملتی ہے جس کے ذریعہ سے خدا اپنے اس مقصد کو، اپنے اس پلان کو پورا کرنا چاہتا ہے. کیا کہتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا، مقدسہ مریم کے بیٹا ہوگا. ابھی یوسف کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے. جب دیکھتے ہیں نا یہاں پر اس کی 17ویں آیت میں، تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے 17ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں، اور بس سب پشتے ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتے ہوئی، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتے، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتے، یعنی 14 یعنی 42 پشتوں کے بعد یہ سارا سلسلہ چلا. اور خدا نے اپنا اس کلام کو پورا کیا جو اس نے کلام نبیوں کی معرفت کہا تھا، جو اس نے شروع سے کلام کیا ہوا تھا کہ میں عورت کی نسل سے اور تیری نسل میں عداوت ڈالوں گا. جو شیطان سے کہا تھا میں عورت کی نسل میں اور تیری نسل میں سے عداوت ڈالوں گا. اور جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ عورت سے نہیں ہوتے، وہ مرد سے نسل پیدا ہوتی ہے. مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ حاملہ ہوتی ہے، تو پھر بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، خدا کہتا ہے میں عورت کی نسل سے تیرے سر کو کچلواؤں گا. وہ پیدائش میں 3 باب میں کہتا ہے، تو وہ یسوع مسیح کی بات کرتا ہے خدا. اور اس میں بھید یہ ہے کہ میں خود عورت کی نسل میں سے ہو کر آؤں گا اور تیرے سر کو کچلوں گا. ہاللویہ. میں خود عورت میں سے ہو کر پیدا ہو کر آؤں گا اور میں تیرے سر کو کچلوں گا. اس لیے کنواری مریم جو ہے، کنواری سے بیٹا پیدا ہوا. مقدسہ مریم کنواری ہے، اس سے بیٹا پیدا ہوا. اور وہ کہتا ہے یہ پیشن گوئی تھی، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور وہ کہتا ہے نجات کیا ہے؟ نجات، گناہوں سے نجات ملنے، شفا ملنی، نجات ملنے. ہمارے لیے دروازے بند تھے بادشاہی کے، خدا کے. ہم خدا کے ساتھ ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ گناہ ہمارے بلڈ میں تھا، گناہ ہمارے بیچ میں تھا. وہ گناہ جس کے سبب سے ہم خدا سے دور تھے، ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا تھا، ہماری کالنگ نہیں ہو رہی تھی. اس رابطے کو بحال کرنے کے لیے، اس گناہ کو ہماری زندگی سے دور کرنے کے لیے خدا نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے یسوع کو بھیجوں گا تاکہ وہ میرے لوگوں کو اپنے خون کے وسیلہ سے، اپنی قربانی کے وسیلہ سے وہ پاک کرے. اس کو کیوں کہتے ہیں اتنا بڑا دن ہمارا کرسمس آیا؟ اس لیے کہ یہ جو پیشن گوئیاں تھیں یسوع مسیح کے حق میں پوری ہوئی، اور اب یسوع مسیح آ گیا آپ کو مجھے نجات دینے کے لیے. ہاللویہ. ہم نجات شدہ لوگ ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم پاک لوگ ہیں، نجات شدہ لوگ ہیں. بائبل مقدس میں عبرانیوں بیان کرتا 10 میں 10 باب 10 آیت میں، اسی کی مرضی کے مطابق اس نے ایک بار قربان ہو کر اپنے لوگوں کو پاک کیا ہے. ہم پاک لوگ ہیں، ہم نجات شدہ لوگ ہیں. لیکن ہم کیوں کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں. ہماری آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں، ہمارے قدم ناپاک ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں. یسوع نے ہمیں پاک کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر وہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو. جو خدا نے نبیوں کی معرفت اپنے بیٹے یسوع کی پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسیح اپنے لوگوں کو نجات دے گا. دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. وہ پیشن گوئی نبیوں کی معرفت تھی. اور آگے جلد ملتا ہے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے. باغ عدن میں خدا آدم کے ساتھ تھا. گناہ کے سبب سے آدم سے وہ دور ہو گیا، اور اس آدم کو قریب لانے کے لیے اس کا رابطہ ڈائریکٹلی ہونا چاہیے تھا. پہلے ڈائریکٹلی تھا رابطہ باغ عدن میں. جب گناہ آ گیا تو آگے پردہ آ گیا. آگے وہ رابطے میں رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا تھا. اس لیے جب کہتے ہیں نا، جب ہم گڈ فرائیڈے دیتے ہیں، گڈ فرائیڈے ہوتا ہے تو وہاں پہ ملتا نا کہ
جب دیکھتے ہیں کہ مسیح کو جب وہ قربان کرتے ہیں سلیب چڑھاتے ہیں اور وہاں پہ لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کے نیچے تک پھٹ گیا، یعنی وہ پردہ جو انسان اور خدا کے بیچ میں آ چکا تھا گناہ کے سبب سے، ناپاکی کے سبب سے، خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے سبب سے اس پردے کو ختم کر دیا۔ آج ہم اور آپ یسوع سے، یسوع کے خون کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ نجات ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں، ڈائریکٹ رابطہ کریں، یہ نجات ہے۔ اس لیے وہ خدا نے ہمیں نجات دی ہے، اور جس کا مطلب ہے ایمانویل، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، کرسمس ہمارے لیے ایک نجات کا دن ہے۔ اگر دیکھیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک سرائے میں لے کے گئے، سرائے میں جگہ نہ ملی، چرنی میں جگہ ملی، وہ پیدا ہو گیا، چرنی میں پیدا ہو گیا۔ لیکن آج یسوع مسیح چرنی میں نہیں آئے گا۔ یا ہم مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں کہ یسوع مسیح چرنی میں آیا، اب یسوع مسیح چرنی میں نہیں آئے گا، اب وہ آپ کے دل کی چرنی میں آ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، اب اس کو اپنے دل کی چرنی میں بسا لیں، اب اس کو اپنے من میں، اپنے دل میں بسا لیں، تاکہ آج وہ آپ کے دل میں آ کر رہے۔ اس کے خون کے سبب سے ہم لوگ پاک ہو۔ آج اس کو چرنی میں نہ چھوڑو یسوع مسیح کو، آج وہاں پر سرائے میں نہ چھوڑو جہاں پر بیل بکریاں باندھی جاتی ہیں، گدھے باندھے جاتے ہیں، آج وہاں پر نہ یسوع مسیح کو چھوڑو۔ وہ آ گیا، ایک مرتبہ آ گیا، اور آج اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، تاکہ اس کے وسیلہ سے آپ کو نجات ملی ہے، اب ہمیشہ کی زندگی بھی آپ کو ملے۔ ہاللیلویہ، اب ہمیشہ کی زندگی بھی آپ کو ملے، اور وہ اسی طرح ملے گی کہ جب ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ اور اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع مسیح ہے جو ہمیں نجات دیتا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ کلام میں لکھا کہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، اور وہ یسوع نام ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے، ہمیں گناہوں سے مخلصی ملی، ہمیشہ کی زندگی ملی۔ یہ پیشن گوئیاں یسوع کی جو پوری ہوتی ہیں، آج ہماری زندگی میں خدا کام کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں آج اس کو ویلکم کریں۔ کہو خدا یسوع اب ہمارے دل میں پیدا ہو، ہمارے بدن میں پیدا ہو، تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے اور ہم روح القدس سے بھر جائیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ آئے ہم دعا کریں گے۔ یسوع کے نام میں خدا بڑی برکت دے، اپنے پیاروں کو ہمیشہ خوش رکھ۔ آج کی عبادت کے لیے، ذکروں گیتوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، آج کے کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو ہم نے تیرا کلام پڑھا سنا، اس پر ہم سب عمل کریں خدا، آج کے کلام کے مطابق عمل کریں۔ ہمیں خداوند دے کہ تیرا کرسمس منائے تو خدا ہم اس طور پہ نہ بنائے کہ تمہیں آج بھی ہم چرنی میں کھلی میں رکھیں، بلکہ پاک روح آج تجھے ہم اپنے دل میں جگہ دے، اپنے بدن میں تیرے روح کو جگہ دے، تاکہ خداوند تیرے نام کو جلال ملے۔ ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا گہرا فضل دے، یسوع کے نام سے برکت دے، بھائی شہزاد کو، اس کے بچوں کو برکت دے، اور خدا کاروبار میں پیسے میں برکت دے، بھائی مین کو، اس کے بیوی بچوں کو برکت دے، کاروبار پہ پیسے میں برکت دے، ہماری بزرگہ ماں کو، بچی رضیہ کو چھو بلیس کر، ایک ایک روح جان بدن کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، ان کی مٹیوں سے کبھی آٹا ختم نہ ہو، کپڑیوں میں سے کبھی تیل، تیرا فضل تیرا رحم ہو، تیرے پیارے ہمیشہ تجھ میں وابستہ مضبوط رہیں۔ کرسمس کا مہینہ ہے، بابرکت ہوتے جائیں، بابرکت تیرے بیٹے یسوع مسیح کی جنم دن کی خوشیاں منائے، تاکہ تیرے نام کو جلال ملتا جائے۔ ہمارا دعا کرنا، مل بیٹھنا، کلام سننا، سنانا، عمل کرنا، تو ہمیں پاک روح عمل کرنا سکھا، تجھے پسند آئے، بڑی برکت دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں پاک روح، تیری تعریف کرتے ہیں، تو مبارک ہے، مسیح کے پاک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم خدا کی سکھائی دعا کریں گے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات سے جائے، تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس سے ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض معاف کر، میں آزمائش میں ڈال، بلکہ برائی سے بچا، کے بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح القدس کی رفاقت، شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہو، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہو، تمام مقدسین کلیسیاؤں کے ساتھ ہو، اور پیارے پاکستان کے ساتھ ہو، خاص طور پر
بھائی شہزاد بھائی مین کے گھرانے کے ساتھ ہو، آمین۔ باپ بیٹا روح کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔